السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے حدیث نمبر 3 جو ہے اس کا پارٹ فرسٹ یعنی کہ نماز کی لفظی تعریف، نماز کی اصطلاحی تعریف اور نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اور آج ہم نماز کے حوالے سے آگے چلتے ہیں حدیث کی روح سے کہ نماز کی اہمیت حدیث کی روح سے۔ لیکن اس سے قبل ایک چیز کہ بھائی آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں وہ 5 ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو بنیادی ارکان فرمائے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو ٹاپک ہمارا آج کا چل رہا ہے وہ ہے نماز، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو حدیثیں ہم پڑھیں گے روزے کے حوالے سے اور آگے انشاءاللہ چیپٹر زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے۔ لیکن آپ کو یہاں پر یہ بات بتانی مقصود ہے کہ ان تمام بنیادی ارکان میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، یعنی غلام ہے غریب پر، لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر ایک پر فرض ہے۔ دیکھو عزیز طلبہ، زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے، جس کا نصاب پورا ہوگا وہ شخص جو ہے زکوٰۃ دینے کا اہل ہے، اور جو شخص صاحب استطاعت ہے، جو وہاں پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ، تو وہاں جو شخص پہنچ سکتا ہے حج اس پر فرض ہے۔ کسی غریب آدمی پر، محتاج آدمی پر، مقروض آدمی پر، معذور آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز ہی اسلام کا ایک ایسا بنیادی رکن ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، کیونکہ مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور کافر نماز ادا نہیں کرتا۔ جو سب سے بڑا بنیادی جو ہمارا فرق ہے وہ ہے نماز کا۔ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ نے بھی بنائے ہوئے ہیں، ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں، سکھوں نے بنائے ہوئے ہیں، سب نے بنائے ہوئے ہیں۔ ویلفیئر پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی جسے ہم زکوٰۃ سمجھ کہ بھائی زکوٰۃ کی مد میں ٹھیک ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے کہ جو صرف اور صرف مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے، اور مسلمان جو ہے اسی وجہ سے کافروں سے علیحدہ ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ اب آگے چل کے ہم نماز کی اہمیت حدیث کے روش سے ٹھیک ہے جی۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز ادا کرنا۔ میں نے فرمایا پھر؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے اندر نماز ادا کرنا، جس طرح پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کو مقرر کیا ہے۔ اب ایک اور حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب بیٹا یہاں پر ساتھ سب ہیڈنگ بنائیں گے کہ مومن، مسلمان اور کافر میں وجہ امتیاز۔
مومن اور کافر میں یا مسلمان اور کافر میں وجہ امتیاز. ساتھ ہی ہیڈنگ بنا دیں گے، سب ہیڈنگ: مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. ایک اور حدیث میں بول رہا ہوں، اسے اپنے پاس لکھنے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جو شخص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومنوں سے، کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جو شخص، یہ آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، میں محمد اسے اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخلہ دوں گا. ایک اور حدیث کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 4 پوائنٹ ہو گئے. 5واں پوائنٹ، نماز مومن کی معراج ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب آگے چلتے ہیں کہ بھائی قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب، نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے. اب ظاہری حقوق کے نیچے آپ انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے جی. ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، باقاعدہ ادا کی جائے اور سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں. اور باطنی حقوق یہ ہے کہ نماز اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو یہ محسوس کر رہا ہو کہ گویا کہ تو معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور تو محسوس کرے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. عزیز طلبہ، اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے. اگر آج کل ہم اپنی نمازیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر کیا نظر آتا ہے، یعنی کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. عزیز طلبہ، اگر ہم اپنی نمازیں دیکھتے ہیں تو ہماری نماز تو ٹوٹل 4-5 منٹ میں کمپلیٹ ہونے والی ہے. یعنی کہ 5 منٹ میں ہم نماز کو پڑھ لیتے ہیں. تو وہ نماز جو 4-5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کے نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور وہ نماز بددعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے. اور خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو انتہائی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے. جس ٹائم آپ نماز کو ذوق اور شوق اور محبت سے پڑھو گے تو پھر وہ نماز ہوگی. تو اس نماز پہ ٹائم لگتا ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت میں لاتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو صرف 4 سنتوں میں ہمارے تقریباً 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں. اور ہم نے تو ٹوٹل 5 منٹوں میں ساری نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ سر سے بوجھ اتارنا ہے. تو عزیز طلبہ، سر سے بوجھ نہیں اتارنا، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھنا ہے. اچھا جی، کیا فرمایا؟ جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہی دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بھی دین. بعض علماء کے نزدیک تو یہاں تک ہے کہ تارک نماز بے دین اور کافر ہے. یعنی کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ شخص بے دین ہے، یعنی اس کا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. عزیز طلبہ، مؤذن جب مسلمانوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی عزیز طلبہ؟ اب اس کا جی حاصل کلام کیا لکھتے ہیں جی؟ حاصل کلام یہ دیکھیں، نماز ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. یہ بیٹا آپ لکھیں گے، شاید آپ کو یہ ریڈ پین کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے یا نہ آئے، میں بولتا ہوں تو اس کو آپ نے حاصل کلام میں لکھنا ہے. نماز ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے یا دیتی ہے. اس کے علاوہ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندے اور اللہ کا تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے.
جس کے ذریعے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، اس لیے جب ترک نماز سے یہ رشتہ کمزور کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز کو ادا کریں۔ دوبارہ بولتا ہوں بیٹا، نماز ایمان کی صداقت کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جبکہ ترک نماز سے یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اب بیٹا کیا ہے، حدیث کیا ہے کہ اگر تم نماز کی حفاظت کرے گو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہ حدیثیں بھی ساری 3-4 پیچھے بھی میں نے بتائی ہیں، 2-3 یہ بھی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب یہ حدیث آپ کی کل پارٹ فرسٹ سمجھایا تھا اور آج اسی طرح تھوڑا سا آگے رہتا تھا، تو آج اس کے بارے میں بحث ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ترک نماز سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ اعمال کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔